اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سربراہ ہیں یہ نیشنل پارٹی کے۔ آج کے اجلاس میں شریک تھے ڈاکٹر صاحب آپ، کیا رہا اجلاس میں، کیا جو ہے پیغام لے کے جا رہے ہیں، اٹھے ہیں آپ آج؟ دیکھیں نا، ایک تو ان کا اپنا میٹنگ تھا ہائی لیول کا، اس میں تو کوئی بھی نہیں تھا، شاید وزیر اعلیٰ اور گورنر صاحب ہوں گے، باقی ہمیں تمام جتنے بلوچستان اسمبلی کے لوگ تھے ان کو بلایا۔ آپ پہلے جو ہے نا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی، اور پھر پی ایم صاحب نے بات کی، پھر ہر ایک پارلیمانی گروپ کو 2-3 منٹ دے دیا، ان لوگوں نے بات کی، پھر آرمی چیف نے بات کی، تو ہر ایک کی اپنی اپنی رائے تھی، لیکن یہ تھا کہ جی یہ 2-3 منٹ تک بلوچستان کے ایشو اس طرح سالو نہیں ہوگا، آپ لوگ آئیں یہاں 2-3 دن تک بیٹھیں اور ایک تمام لوگوں کے ساتھ تفصیلی ڈسکشنز کر لیں اور تفصیلی جو ہے نا ریکمنڈیشن لے لیں۔ تو یہ ہوا تھا۔ اچھا، آپ کو لگا کہ روایتی بیانات سے ہٹके، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، تو اسی طرح جو ہے وزیر اعظم آ جاتے ہیں، سارے بڑے افسران وزراء آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکن پھر اس کا فالو اپ نہیں ہوتا۔ تو اس مرتبہ اس سانحے کے بعد جعفر ایکسپریس کے کچھ لگا کہ موڈ میں کوئی تبدیلی ہے اور نتائج مختلف ہوں گے ماضی کے مقابلے میں؟ میں تو ایک پریکٹیکل آدمی ہوں نا، جب بہت سی چیزیں ہیں، ہم تجویزیں ہم نے دے دی ہیں، لیکن کیا وہ پریکٹیکلی ہوں گے نہیں ہوں گے یہ تو فیوچر کورس بتا دے گا نا۔ اور باقی ہے کہ ہماری تو بدقسمتی ہے ضیاء بھائی، یہ تو ہمارے جو جتنے میڈیا والے بھی ہیں وہ ہمیں باقی وقتوں میں نہیں پوچھتے، جب کوئی بڑی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے تب بات پاکستان کی میڈیا بلوچستان کی یاد آتی ہے اس کو، ہمیں تو میڈیا والا بھی نہیں پوچھتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ وہ بھی نہیں پوچھتے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں اور واقعی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی یاد اس وقت آتی ہے جب کوئی سانحہ ہو جاتے ہو، پھر 1-2 مرتبہ پروگرام ہوتے ہیں، پھر ہم اگلے سانحے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو واقعی یہ میرے خیال میں اجتماعی ہماری ایک غلطی ہے، کمزوری ہے، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ تو میں پھر وہی سوال دہراؤں گا کہ کیا ٹیک اوے کچھ ڈیفرنٹ ہے اس مرتبہ؟ لگ رہا ہے آپ کو کہ کوئی جو ہے ماضی میں بھی ہم لوگوں نے اس طرح کی کہتے ہیں نا کتنی مرتبہ میٹنگ اس طرح کے اجلاس دیکھے ہیں، نتیجہ لیکن کچھ نکلتا نہیں ہے؟ دیکھیں نا، میں نے اب فرض کی تھی کہ ہم نے تو جو میں اپنی بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں جی، آپ نے تو میں نے ان کو یہ تجویز دی کہ جی ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے گورننس کے ایشو کو بہتر کریں۔ گورنمنٹ میں یہ ہے کہ یہاں میرٹ کوئی چیز نہیں ہے اور کرپشن عام ہے اور ڈیولپمنٹ رک گیا ہے، ان کی موجودگی میں شاید جو ہے نا عوام کا جو ہم سے دوری ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ عوام جو ہے نا، عوام جو پارلیمانی جو پرو فیڈریشن پارٹیاں ہیں ان سے آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو میں نے کہا کہ ہمارے روڈ سارے بند ہیں، تو ہمیں جو ہے نا یہ لاپتہ افراد کے ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی، اب وہ کریں گے نہیں کریں گے اٹ ڈیپینڈ اپان دا گورنمنٹ، یو نو۔ تو ہم تو زیادہ زیادہ اپنی تجاویزیں دے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک کیونکہ آپ کا جو وسیع تجربہ ہے، آپ کی کہتے ہیں سیاست کی نفس پہ، طالب علمی کے زمانے سے آپ ہیں سیاست کے اندر، تو اب لوگ شکایت ہی کریں کہ جی 2024 کے جو انتخابات ہوئے اس میں بلوچستان کے ساتھ بھی مبینہ طور پہ کافی زیادتی ہوئی، کیونکہ وہاں کی جو نمائندہ تنظیمیں تھیں وہ تمام کی تمام لگتا ہے کہ منظر سے ہٹ گئیں، اور بہت ہی کہتے ہیں نا ایسے لوگ کہ جن کو لوگ جانتے پہچانتے نہیں تھے وہ لوگ جیت کر آ گئے۔ خود آپ جس سیٹ پر آ رہے تو لوگ ابھی تک حیرت میں کہ بھئی کون جیتا آپ کے مقابلے میں۔ تو یہ آپ کے خیال میں عنصر ہے کہ جس نے جو ایک ریڈیکل تھنکنگ تھی اس کو بڑھایا ہے اور جو ملیٹنسی اس میں اضافہ کیا، کیونکہ لوگوں کو لگا کہ جی جو میانہ روی سے چل رہا ہے اس کی جگہ نہیں بن رہی، اور وہ لوگ جو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جو نمائندہ لوگ نہیں ہیں؟ جی میرے خیال میں اس الیکشن نے کافی نقصان دی ہے وفاق کو، اور جو یہاں ریئل فورسز تھے خاص طور پر نیشنلسٹ اور مذہبی جو پارٹیاں تھی خاص طور پر جے یو آئی، ان کو تو اتنوسا کوشش کی کہ ان کو کارنر کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہماری 10-12 سیٹیں آ رہی تھی، ہمیں 2-3 پہ چھوڑا،
اختر جان کو ایک سیٹ پہ چھوڑا، محمود خان اچھجوی صاحب کو صرف ایک قومی اسمبلی پہ چھوڑا. اب میں قومی اسمبلی جیت گیا تھا اور مجھے ایک ایلین کے ذریعے جو ہے نا اس نے شکست دے دی جو ہمارے اس علاقے سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکشن اور اس طرح کا کریں آپشن، تو بلوچستان میں جو بلوچ علاقے ہیں اس میں تو لوگ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ اس طرح کے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس سے جو ہے نا ملیٹنسی کو تقویت ملے گی، ملیٹنسی بڑھے گی. کیونکہ اب ہمارے لوگ اب ورکر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی اس الیکشن کا میں حصہ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ لوگ ہمیں بھی خوار کر رہے ہیں، خود بھی خوار ہو رہے ہیں، رسک ہے. تو یہ تمام چیزیں، اور نیشنل پارٹی جو ہے وہ تو بہت زیادہ نشانہ بھی رہی ہے دہشت گردوں کا، کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیشہ ایک میانہ روی کی بات کی، آئین و قانون کے حساب سے بات کی. مجھے بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب نے بڑی جوشیلی تقریر کی، اور ٹھیک ہے کہ غم و غصہ ہے کہ لوگ بے گناہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں کیا جتنا جارحانہ پن کی ضرورت ہے اس وقت؟ ٹھیک ہے کائنیٹک آپریشن تو مرثے سے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مسئلہ حل ہو سکے؟ ہم اور وہ اس قسم کے جو عام آدمی ہے، غریب عوام ہے، جو بھی بے گناہ انسان مارا جائے گا، ہم نے اس کی مذمت کی ہے، اور ہم نے اس ایک واقعہ کی بھی مذمت کی ہے. لیکن بات جذبات کا نہیں ہے، بات عقل اور شعور کا ہے. گولی سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں نا اپنا اس میں غزہ میں کتنی بربادی ہوئی، اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی بات چیت کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے ذریعے آپ کچھ کر سکتے ہیں. چیف منسٹر صاحب کا اپنا ایک رائے ہماری. اچھا، وہ لگتا یہ ہے کہ کم از کم چیف منسٹر صاحب کی طرف سے کہ وہ بات چیت کے لیے بالکل تیار نہیں. وہ کہتے ہیں جی بات چیت کے دروازے بند ہیں، ورنہ ہمیشہ جو رہا ہے اصول رہا ہے کہ جی آپ لڑائی بھی لڑتے ہیں لیکن بات چیت بھی کہیں نہ کہیں کرتے کہ نیوٹرلائز کر سکیں، فٹ سولجر کو واپسی کی راہ دیتے ہیں آپ، کچھ لوگوں کو جو آپ لا سکتے ہیں مین اسٹریم میں. اور ماضی میں کوششیں ہوئی ہیں اس بات کی. جی نہیں، میں نے کوشش کی، میں بہت سے 60-70% کامیاب رہا. ہاں، تو یہ کوششیں ہونی چاہیے، لیکن اب یہ ہے کہ ان کا ایک اپروچ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اب تو ملیٹنٹ بھی مذاکرات نہیں کریں گے، مجھے نہیں لگتا ہے. اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ گیا ہے. مگر وہ جو ایک دعویٰ کیا تھا ہمارے جو ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہ جی ایس ایچ او کی مار ہیں، تو وہ تو اب ظاہر ہے کہ وہ بیانیہ بھی بڑا اس نے نقصان اٹھایا، اور اس کی وجہ سے نقصان پہنچا بھی ہے کہ سنجیدہ معاملات میں جو پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی بیان بازی مناسب نہیں ہے، جذباتی اپروچ جو ہے مناسب نہیں ہوتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں ابزرو کروں کہ ان کے پاس تو ایک بیانیہ ہے نا، ملیٹنٹ کے پاس ایک آزادی کی بیانیہ ہے. یہاں پہ سرکار کے پاس کوئی کاؤنٹر بیانیہ نہیں ہے. یہ کوئی تک نہیں ہے کہ جی ایک ایسو کی مار ہے. 20 سال سے لڑائی ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، اور ہمارے جو ہے نا منسٹر صاحب کو میرے خیال میں ہماری منسٹر صاحب بلوچستان کو جانتا بھی نہیں ہے. کہ اگر جانتا ہوتا اس کی جغرافیہ کو، اس کی جو ہے نا صورتحال کو، اس کی سیاسی ڈائنامکس کو، تو یہ بیان وہ نہیں دیتا. درست. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مالک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور یقیناً آپ کے ساتھ جو ایک تفصیلی انٹرویو جو ہے وہ ادھار راج پر آ کر بڑی مہربانی کی ہمارے ساتھ. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو پھر وہی سوال ہوگا کہ پاکستان آخر دہشت گردی کا مقابلہ کرے تو کیسے کرے. اس کا ایک دہشت گردی کا محاذ بلوچستان ہے، تو دوسرا محاذ جو ہے خیبر پختونخوا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فال آؤٹ ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو کراچی میں نظر آتا ہے، کبھی آپ کو کسی اور شہر میں نظر آتا ہے. تو یہ پورا قومی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے لیے کیا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی آپ کو حکمت عملی بنانی کہ جہاں پر ظاہر ہے کہ دہشت گردوں کو معاف بھی نہیں کرنا، ان کو سزا بھی دینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہیں پہ آپ کو یہ راستہ بھی کھولنا ہے کہ کہیں پہ کیا پولیٹیکل سیٹلمنٹ ممکن ہے